عائشہ جہانزیب کی پہلی شادی جہانزیب سے ہوئی ہے، جس کا نام آج بھی ان کے نام کے ساتھ عائشہ جہانزیب لکھا جاتا ہے۔ حارث علی نے اس پر کوئی اسٹرائک نہیں دی اور ان کا وہی نام استعمال کیا جاتا رہا، عائشہ جہانزیب۔ حارث علی کا ایک جائز مطالبہ ہے، اگر بات کی جائے اس مطالبے کی تو یہاں پر عائشہ جہانزیب غلط ثابت ہوتی ہیں۔ عائشہ جہانزیب کو کہا کہ آپ اپنے بچوں سمیت سرگودا شفٹ ہو جائیں، جبکہ عائشہ جہانزیب کا کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہائنڈ۔ اینکر پرسن عائشہ جہانزیب پر ان کے شوہر کی جانب سے مارنے پیٹنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس سے میڈیا مسلسل 2 دن تک رپورٹ کرتا رہا، لیکن اس کے اصل حقائق کیا ہیں اس کے لیے ہم نے تحقیق کی اور بیہائنڈ ڈیجیٹل آج مکمل حقائق کے ساتھ اصل واقعات کو آپ کے سامنے رپورٹ کریں۔ عائشہ جہانزیب جو کہ ان کی 7 سال پہلے حارث علی سے شادی ہوئی۔ حارث علی سرگودا کے رہنے والے ہیں، ان کا بزنس، ان کا گھر سرگودا میں ہے۔ عائشہ جہانزیب کی پہلی شادی جہانزیب سے ہوئی ہے، جس کا نام آج بھی ان کے نام کے ساتھ عائشہ جہانزیب لکھا جاتا ہے۔ حارث علی نے اس پر کوئی اسٹرائک نہیں دی اور ان کا وہی نام استعمال کیا جاتا رہا، عائشہ جہانزیب۔ اور حارث علی کے ساتھ مسلسل جو معاملات 7 سال سے بہترین چلتے رہے، لیکن 1 سال پہلے حارث علی کے عائشہ جہانزیب کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ حارث علی نے عائشہ جہانزیب کو کہا کہ آپ اپنے بچوں سمیت سرگودا شفٹ ہو جائیں، جبکہ عائشہ جہانزیب کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں، تو میڈیا انڈسٹری لاہور یا کراچی میں ہے تو وہ سرگودا شفٹ نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے پر بحث ہوتی رہی اور حارث علی اور عائشہ کے درمیان معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ عائشہ کا ایک اور الزام بھی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حارث کو کروڑوں روپے دیے ہیں اور وہ بھی ابھی تک حارث نے ادا نہیں، لیکن بہرحال فیملی میٹرز ان کے کافی زیادہ خراب ہو گئے اور لاسٹ ڈے جب ان کا یہ واقعہ پیش آیا، عائشہ کے مطابق جو FIR کروائی گئی ہے، عائشہ کے گھر آئے ہیں حارث لاہور میں، انہوں نے کچھ چیزیں مانگی ہیں تو عائشہ نے کہا انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا، تو فی الحال وہ واپس لوٹ گئے، جس پر ان کے شوہر حارث علی نے تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا ان کے بڑی بری طرح سے۔ اور یاد رہے کہ اس طرح کے جو تشدد کا واقعات ہیں، مارنا پیٹنا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، اس کی قطعی طور پہ ہم اور ہمارا نیٹ ورک کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا کسی صورت بھی اس کو ہم کلیم نہیں کرتے، اس کے ہم کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، عورت کارڈ کا مسلسل پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر میڈیا انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو محسن عباس، علی ظفر، میشا شفیع کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے اور عامر لیاقت کا ایک واقعہ جو کہ اس واقعے سے دل برداشتہ ہو کے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، عورت کارڈ کا استعمال کر کے معاملے کو ایک الگ طرح سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب تحقیق میں جاتے ہیں تو عورت کا قصور سامنے آتا ہے۔ جہاں ہم اس چیز کا کنڈیم کر رہے ہیں کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ بھی آپ کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ عورت اپنے اختیارات کا یا اپنے اس رائٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے مرد کو نقصان جو ہے اس کو پہنچاتی ہے، اس کو اس کا قصوروار ٹھہراتی ہے، جس کا مرد جو ہے مسلسل اس کو فیس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ حارث علی کا ایک مطالبہ تھا کہ عائشہ سرگودا میں رہیں اس کے بچوں کے ساتھ، تو بطور شوہر حارث علی کا ایک جائز مطالبہ ہے، اگر بات کی جائے اس مطالبے کی تو یہاں پر عائشہ جہانزیب غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ میڈیا انڈسٹری کو لیفٹ کر کے ان کے گھر سرگودا میں جائیں تو یہ ایک ان کو ایک ویریفائڈ بات ہے، ایک ان کا رائٹ ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان میں خفیہ دوسری شادی سرگودا میں رچا رکھی ہے، جس وجہ سے وہ 1 طلاق بھی مجھے دے چکے ہیں اور مزید وہ حارث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ایک دفعہ پھر ویلا کے آخر میں اور اپنے نیٹ ورک کی طرف سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی عورتوں پر تشدد کے واقعات کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں، عورت مارچ جب سے یہ سٹارٹ ہوئے اس کے بعد عورت نے اپنے حقوق کو، اپنے رائٹ کو کس طرح سے استعمال کیا، اس کی بھی ہم کسی صورت بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ مرد حاکم، عورت محکوم ہے، تو عورت کو اپنے مرد کے جو ہیں حقوق کو بھی پورا کرنا چاہیے، جائز مطالبات کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال حارث علی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کیس کی جو بھی اپڈیٹ آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔